سیاہ تاریک راتوں میں مجھے رستہ دکھاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا خلیفہ دوم امیر المؤمنین داماد علی سسر پیغمبر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ آپ کے فضائل سے ہر مسلمان آشنا ہے۔ مختلف مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت ذکر کی ہے۔ چند فضائل آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ان دونوں یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو طاقت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان دونوں میں سے اللہ نے عمر بن خطاب کو اپنا محبوب بنایا۔ ایک موقع پہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرمایا۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں جس کے دو وزیر آسمان والوں میں سے نہ ہو اور دو وزیر زمین والوں میں سے نہ ہو۔ تو یہ دو وزیر آسمان والے جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام ہیں، اور زمین والوں میں سے دو وزیر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ یعنی حضرت عمر یہ حضور کے وزیر ہیں دنیا کے۔ کتنی بلند شان پائی سیدنا عمر بن خطاب نے۔ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے تو آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم بھی تھے۔ پہاڑ لرزنے لگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے اسے مارا اور فرمایا، احد ٹھہرا رہ کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہی تو ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے اعلیٰ درجات کے حامل اہل علیین کا ایک شخص اوپر سے جنتیوں پر جھانکے گا تو جنت اس کے چہرے سے دمک اٹھے گی، گویا کوئی چمکتا دمکتا ستارہ ہو۔ اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما یقیناً انہی میں سے ہیں اور بڑی فضیلت والے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فضیلت و مرتبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کے طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کے فرائض سر انجام دیے، اور تیسرا درجہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان کے بعد ہم فتنوں میں مبتلا ہوگے اور اللہ جس سے چاہے گا درگزر فرمائے گا۔ ناظرین، یہ تھے مختصر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل جو آپ کے سامنے ذکر کیے۔ مقصد یہ ہے کہ ان فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے دل میں، ہماری زبان پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور عقیدت ہو، تاکہ ہم ان سے محبت اور عقیدت کریں۔ چونکہ وہ حضور کے وزیر ہیں تو عمر سے محبت گویا کہ حضور سے محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت الفت نصیب فرمائے۔ سیاہ تاریک راتوں میں مجھے رستہ دکھاتا ہے۔